يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأهوال مرتهب. قبل صد احترام شرکائے خطبہ جمعہ، اللہ جل مجدہ کی ذات پاک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ نماز جمعہ کی اس بابرکت نشست میں ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے جمع ہیں۔ آج ہم نئے موضوع کی سیریز شروع کرنے لگے ہیں، وہ ہے اسباب زوال امت اور قوم۔ قوم سے مراد کہ ہماری پاکستانی قوم کے زوال کے اسباب کیا ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 دوسرا پارہ ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اگر تمہیں عقل ہے تو۔ کیوں ہے؟ تاکہ تم قتل کرنے سے بچ جاؤ اور تقوی اختیار کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ انسان کو یہ درس دے رہی ہے کہ قصاص جو ہے وہ زندگی ہے، وہ حیات ہے۔ قصاص کہتے ہیں انسان قتل ہو جائے ناحق تو اس کا بدلہ قتل ہے۔ کیوں؟ کہ وہ انصاف ہے۔ اگر تم اس قتل کا بدلہ قتل نہیں کرو گے تو قومیں اور امت وہ زندہ نہیں رہ سکتی، وہ برباد ہو جائے گی۔ اس کے اسباب میں سے اسباب زوال امت اور قوم میں سے جو آج ہم پہلا سبجیکٹ ڈسکس کریں گے موضوع کے طور پر، وہ ہے انصاف کا قوموں کے اندر ختم ہو جانا۔ انصاف کا قوموں کے اندر ختم ہو جانا۔ یہاں قرآن مجید فرقان حمید نے قصاص کو علت کے طور پر بیان فرمایا، یعنی کہ اس کی وجہ کہ قتل کیوں کیا جاتا ہے، قتل کے بدلے میں اس کی علت کو بیان فرمایا۔ یاد رکھیں جو شخص قتل ہوتا ہے ناحق، اگر اس کے مقابلے میں اس کے قصاص کے طور پر، انصاف کے طور پر اسے قصاص نہیں ملتا اور قتل کا بدلہ قتل نہیں ہوتا تو اس کے اندر ایک اور جرت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر ایک اور طاقت پیدا ہوتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ ایک اور قتل کرتا ہے۔ جب ایک اور قتل کرتا ہے تو اس کا دل آزاد ہوتا ہے، پھر وہ اور قتل کرتا ہے، پھر وہ معاشرے کے اندر ایک ایسا ناسور ظالم بن جاتا ہے کہ جس کا راستہ روکنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر ایک نہیں کئی قتل ہوتے ہیں، ایک نہیں کئی خون بہتے ہیں، اور جب کئی خون بہتے ہیں تو اس وقت پھر انسانیت قوموں کے اندر، علاقوں کے اندر
خوف و ہراس پھیلتا ہے، لوگ اپنی جان و مال کو محفوظ نہیں سمجھتے، لہذا وہ قومیں ہمیشہ تباہی کی طرف چلی جاتی ہیں۔ اسلام کے اس قانون کے مطابق آج کے دور کے اندر کچھ حکومتوں نے، کچھ ملکوں نے اس کو ظالمانہ قانون قرار دیا کہ قتل کا بدلہ قتل نہیں، کہ ایک جان تو قتل ہو گئی تو اس کے مقابلے میں دوسری جان قتل کیوں ہو؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک جان قتل ہوئی ہے تو وہ قتل کیوں ہوئی ہے؟ وہ بھی تو کسی کا ماں، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی تھا، وہ بھی تو ایک جان تھی، وہ قتل کیوں ہوئی؟ اپنی خماری میں، اپنی ظالمانہ اور جابرانہ طاقت میں، نشے کے حالت میں دو کر کے اس کو قتل کر دیا۔ کیا اس کے بچے نہیں تھے؟ کیا وہ کسی کا باپ نہیں تھا، کسی کا بھائی نہیں تھا، کسی کا بیٹا نہیں تھا؟ کیا وہ انسان نہیں تھا؟ اس کو اگر قتل کر دیا جائے تو قانون کہے کہ جی نہیں، اب آپ کو تحفظ مل جائے گا، آپ اس کے بدلے میں قتل نہیں کر سکتے، تو آپ کو دیت دینی ہوگی۔ تو یاد رکھیں، اسلام نے دیت کا راستہ ایک محدود حالت اور مخصوص حالات کے اندر رکھا ہے۔ ہر کسی کے لیے دیت نہیں ہے کہ آپ پیسہ دیں اور پیسہ دے کر کے آپ فارغ ہو جائیں، نہیں، فرمایا قتل کا بدلہ قتل۔ اگر ظلم کو روکنا ہے تو ظالم کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا، اسے انصاف دینا ہوگا، اسے انصاف دینا ہوگا۔ یہاں قرآن مجید فرقان حمید نے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب تک قوموں کے اندر انصاف رہتا ہے، قومیں زندہ رہتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو قرآن پاک نے بڑی اہم بات بیان فرمائی ہے، فرمایا وہ یہ ہے کہ حیات یا اولی الالباب، قصاص میں تمہاری حیات ہے، یعنی کہ قوموں کے بقا ہے، قوموں کے زندہ رہنے کی بقا اس میں ہے کہ وہ انصاف فراہم کریں، وہ انصاف فراہم کریں۔ اب اگلی بات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انصاف جو ہے کس نے دینا؟ انصاف کس نے دینا؟ یہاں بھی قرآن مجید فرقان حمید نے اس سے پچھلی آیت مبارکہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب الیم۔ یہاں فرمایا کہ انصاف دینے کا جو ادارہ ہے وہ انصاف فراہم کرے، ہر کوئی اپنے بدلہ لینے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ جب ہر کوئی بدلہ لینے لگے گا تو فرمایا ہر طرف خون ہوگا اور خانہ جنگی ہوگی، ہر طرف خون اور خانہ جنگی ہوگی، انتشار ہوگا، ہر طرف انتشار ہوگا۔ انصاف کا ادارہ جب تک انصاف نہیں دے گا، اور وہ انصاف کا ادارہ دینے والا حکومت ہے، اور حکومت کے ماتحت وہ عدل ہے، وہ عدلیہ ہے، وہ جج ہے، وہ قاضی ہے، وہ پورا ایک نظام ہے۔ قانون کے مطابق سائل کو ہمیشہ انصاف ملنا چاہیے۔ جب تک یہ عمل نہیں مکمل ہوگا، عدلیہ انصاف نہیں فراہم کرے گی، ادارہ پنکچوئل نہیں ہوگا، اور وہ ہر کسی کی آواز کو نہیں سنے گا، تو فرمایا انصاف نہیں ملے گا اور قومیں ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گی۔ منصیت القوم، پوری امت کو دیکھ لیں۔ اگر ہم پوری امت کا جائزہ لیں تو آج پوری امت کے اندر سے انصاف ختم ہو گیا۔ مسلم قوم کو دیکھیں، مسلم قوم کو دیکھیں تو مسلم قوم کے 56 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود مسلمان در در کے بھکاری اور غلام ہے، کوئی ان کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ نہ امت مسلمہ کے لیے عالمی عدالت کے دروازے کھلتے ہیں۔ جب امت مسلمہ نے اپنی عدلیہ کے دروازے بند کر دیے تو پھر عالمی عدالت کے دروازے اس پر کیسے کھلیں گے؟ جب اپنے اندر سے اس نے عدل کو ختم کر دیا تو پھر 56 ممالک طاقت اور قوت ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس ایک ویٹو پاور بھی نہیں ہے، ایک ویٹو پاور بھی ان کے پاس۔ وہ OIC پر اکٹھے ہو جائیں، وہ کسی اور تنظیم کے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں، وہ غلام کے غلامی ہے، وہ غلام ہے۔
اس کے اسباب ہیں، اور ان اسباب میں سے سب سے بڑا سبب جو ہے، کیونکہ اس وقت وہ ٹاپک نہیں ہے، ان میں سے سب سے بڑا سبب مال، دولت، ہرس اور غلامی۔ مال، دولت، ہرس اور غلامی۔ وہ غلامی کیوں ہے؟ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ شاید میں نے کہیں کسی ایک خطاب کے اندر ایک مثال بڑا عرصہ ہوا دی تھی، یاد نہیں مجھے، مگر اس موضوع کے مطابق صرف ان اسباب میں سے ایک سبب آپ کے سامنے کہ ہم غلام کیوں ہیں اور ہم مال، دولت، ہرس کیوں ہیں، اس کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب کہ ہم نے اپنی شناخت، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت کو بھی دوسروں کی غلامی کے تابع کر دیا۔ یہ غالباً 1990 کی بات ہے، 90 کی بات ہے یا 91 کی بات ہے، یاد نہیں مجھے۔ بہرحال میں تنظیمی وزٹ کے سلسلے میں مری تھا، اور میں یاد رکھے کہ مری اس وقت تقریباً 90-91 میں پہلی دفعہ مری گیا تھا۔ تنظیمی وزٹ پر جب میں مری گیا تو مری گرمیوں کا موسم تھا، جون جولائی کا مہینہ تھا، مال روڈ پہ ہم جا رہے ہیں تنظیمی کام کے لیے، بارش شروع ہوئی، اور اتنی شدید بارش شروع ہوئی کہ ہم جی پی او چوک تک بھی نہیں پہنچ سکے۔ ہم تھوڑا جی پی او چوک سے پہلے الٹے ہاتھ پہ مال روڈ کے اوپر ایک کلیسا آتا ہے، چرچ، مال روڈ کے اوپر ہم بھاگ کر کے اس کے لان کے اندر ایک پادری بیٹھا تھا اسی کلیسا کا، چرچ کا، تو چھتری ایک باہر بیٹھنے کے لیے بنی ہوتی ہے، لوہے کی چھتری، اس کے نیچے 4-5 کرسیاں لگی ہوتی ہیں، اس کے اندر وہ بیٹھا تھا۔ ہم بھاگ کر کے 3 دوست تھے، ہم نے کہا چلو یہاں تھوڑی دیر رکتے ہیں، بارش رکتی ہے تو پھر آگے چلتے۔ اس چرچ کے پادری کے پاس جا کر کے ہم بارش میں بیٹھ گئے، تو 15-20 منٹ ہم بارش لگی رہی، ہم وہاں بیٹھے رہے۔ اس دوران ہم نے اس پادری سے کچھ گفت و شنید کی، باتیں، معلومات لی، اور اس وقت معلومات اور اس طرح کی چھیڑخانی کے سوالات کرنے کا عمر بھی تھی اور مزاج بھی تھا۔ سوال کیا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ اس چرچ کے اندر بطور خدمت کرتے، عیسائی مذہب کی، اپنے دین کی خدمت کرتے کتنا عرصہ گزر گیا؟ اس نے کہا مجھے 33 سال گزر گئے، 33 سال گزر گئے۔ میں نے اسے پوچھا کہ 33 سال کے اندر کتنے مسلمان عیسائی ہوئے ہیں؟ ظاہر ہے ان کا ٹارگٹ تو یہی ہے نا کہ مسلمانوں کو عیسائی مذہب کی طرف لایا جائے، وہ اپنی کتاب پڑھاتے ہیں، اپنی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کتنے مسلمان عیسائی ہوئے؟ اس نے کہا ایک بھی نہیں، اس نے کہا ایک بھی نہیں۔ تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا پھر آپ کس لیے 33 سال تک یہاں خدمت کر رہے ہیں کہ ایک بھی مسلمان عیسائی نہیں بن سکتا؟ اس کی کیا وجہ؟ کیا آپ کی پروگرس کوئی چیک نہیں کرتا، اوپر کوئی فالو اپ نہیں کرتا؟ کیا معاملہ ہے؟ یا آپ اپنی پروگرس پر مطمئن ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ میں تو 33 سال میں اپنی تبلیغ، دعوت، مذہب کا جو مشن لے کر آیا تھا یہاں، اس میں کامیاب ہوں، 100% کامیاب۔ میں نے کہا کیسے 100% کامیاب؟ جبکہ ایک بھی مسلمان عیسائی نہیں بن سکتا تو آپ 100% کامیاب کیسے ہیں؟ اس نے مجھے کہا ہے نوجوان، یہ مال روڈ کے اوپر بارش ہو رہی ہے، مال روڈ کے اوپر ذرا کچھ لڑکیاں گزر رہی تھی جنہوں نے ہاف شرٹ بازو پہنے ہوئے تھے اور جین کی پینٹیں پہنی ہوئی تھی، سر سے ننگی۔ اس نے ان خوبرو نوجوان لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا ان لڑکیوں کو تم نے دیکھا؟ میں نے کہا جی ہاں دیکھا ہے۔ کہا کہ یہ لڑکیوں نے لباس کون سا پہن رکھا ہے؟ میں نے کہا یہ لباس تو یورپین لباس ہے، ہمارا لباس نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جو جین کی پینٹ پہن کے اور ہاف شرٹ بازو پہن کر کے اور سر سے ننگی بازو کو رٹکلیاں کرتی ہوئی بازار سے یہاں سے گزر رہی ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری مسلمان ثقافت پر مکمل عمل درآمد کر رہی ہے؟ تمہاری ثقافت پر مکمل عمل درآمد کر رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا یہی کہتا میری یہی 30 سال کی کامیابی ہے کہ یہ جو کلچر ہم نے دیا ہے
یہ اب لڑکیاں نہ تمہارے مذہب کی رہی ہیں نہ ہمارے مذہب کی رہی ہیں. اگر ہماری مذہب کی کلمہ پڑھ کر کے عیسائیت نہیں قبول کر سکی تو یہ تمہارے مذہب پر بھی چلنے کے قابل نہیں چھوڑی. یعنی کہ ہم نے اپنا کلچر آپ کو ایسا دے دیا ہے کہ اس کلچر نے تمہارا ایمان ٹوٹلی برباد کر کے رکھ دیا. سب سے پہلے زوال اسباب امت میں سے قوم کے اندر سب سے پہلے جو ہمارے اوپر جو فتنہ بپا کیا گیا ہے وہ تہذیب اور ثقافت کا. اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے کشمیر لے لیا ہے اور میں دیکھوں گا، ہم دیکھیں گے. بھارت نے کہا تھا ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کب اور کیسے کشمیر ہم سے آزاد کرواتا ہے. پاکستان کشمیر ہم سے کب اور کیسے آزاد کرواتا ہے. اور صحافی نے پوچھا کہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ جملہ آپ کیسے کہہ سکتے؟ اس نے کہا ہم نے انڈین ثقافت پاکستان کے ہر نوجوان کے بیڈ روم کے اندر داخل کر دی ہے. فرمایا ان کے ایمان کو، ان کی سوچ کو ہم نے اتنا کمزور اور ختم کر دیا ہے کہ وہ آنے والی ان کی نسلیں ہم سے کشمیر نہیں لے سکتی. اور کشمیر آج تک ہم نہیں لے سکتے. کشمیر آج تک ہم نہیں لے سکتے. ایٹم بم بنائے کس کام کے لیے؟ میزائل بنائے کس کام کے لیے؟ ریسرچ بنائی کس کام کے لیے؟ ہم ان کے بیہاف پہ دھمکی بھی نہیں دے سکتے. ہم ان کے بیہاف پہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایٹمی پاور ہیں، خبردار، یہ بھی نہیں کہہ سکتے. اور اب تو رہی صحیح قسم بات یہ بھی ختم ہو گئی. اتنے معاہدہ جات ہو گئے ہیں آپ کے کہ اب آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے. صرف اس کو بٹن کو پریس کرنے والا جو اختیار تھا وہ بھی اب دینے والے ہیں آپ کسی. یعنی کہ آپ اس کے بیہاف پہ اپنی خاندانی سوچ اور مزاج کے مطابق دھمکی بھی نہیں دے سکتے کہ خبردار اسی تو نکھا جاؤں گے، یہ بھی نہیں بول سکتے. لہذا ثقافت، مذہب، اس پر ایک اور جو پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل تھی، امیر جماعت اسلامی کا ایک بیان تھا سراج الحق صاحب کا. انہوں نے کہا کہ جب میں وزیر خزانہ تھا KPK کا خیبر پختونخوا کا، تقریباً 2.5 ارب کا بجٹ بنا تھا. 2.5 ارب کا بجٹ بنا تھا. اور بیرونی NGOs کی انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو خیبر پختونخوا کی ترقی کے لیے 2.5 ارب کا بجٹ دیں گے. انہوں نے بجٹ بنا لیا اور ان کو کہاں کہاں خرچ کریں گے، یہ خرچ کریں گے. پوری پالیسی بنا لی. پالیسی بنانے کے بعد کئی مہینے گزر گئے. پوچھا ان سے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا پیسے دینے کا، تو 2.5 ارب روپیہ کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا جب تک حکومت، آپ کی حکومت، ہماری ثقافت اور ہماری مذہب اور ہماری تہذیب کو مکمل طور پر اپنائے گی نہیں تو ہم پیسے نہیں دیں گے. پیسے ہم دیں اور تہذیب آپ کی اپنی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ہم تو آپ پر پیسہ اس لیے خرچ کر رہے کہ تہذیب بھی، ثقافت بھی ہماری ہو. تو وہ جو اقوام عالم، جو قومیں آپ پر انویسٹ کرتی ہیں، خرچ کرتی ہیں، وہ کس لیے خرچ کرتی ہیں؟ وہ اسی لیے خرچ کرتی ہیں کہ یہ قوم ہمیشہ غلام رہے، ذہنی غلام رہے، سوچ کے لحاظ سے غلام رہے، معاشی طور پر غلام رہے، فکری طور پر غلام رہے، تاکہ یہ اپنا کوئی فیصلہ بھی نہ کر سکے. یہ جو اس وقت 1 رمضان سے لے کر کے اب تک پاکستان میں رجیم چینج ہوا ہے، یہ رجیم چینج بھی اسی ثقافت اور تہذیب کا ایک حصہ ہے، اسی کا تسلسل ہے، اسی کلچر کا ایک حصہ ہے. اصول رجیم چینج کی پہلی کڑی یہ ہوتی ہے کہ اس ملک اور قوم کو ہمیشہ کے لیے اکنامیکل غلام بنا دیا جائے. اکنامیکل غلام بنا دیا جائے. اور وہ غلام بنتے ہیں جب وہ بھیک مانگتے ہیں، روپے کو ترس جاتے ہیں، ان کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے، ان کے بچے بلک بلک کر رونے لگتے ہیں، سڑکوں پر مرنے لگتے ہیں، ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے. تو یہاں پر آ کر کے یا پھر قومیں ہمیشہ غلام بن جاتی ہیں یا پھر قومیں انقلاب کے لیے اٹھ کھڑی ہوا کرتی ہیں. اور یاد رکھیں، انقلاب کی بنیاد جب تک بچے بھوک
کے ساتھ سڑکوں پر بلک کر نہیں مریں گے، اس قوم کو انقلاب کی سوچ کبھی پیدا نہیں۔ ابھی تو ہم دفاع کر رہے ہیں، ابھی تو ہم مینجمنٹ کر لیتے ہیں، ابھی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب 8 گھنٹے ڈیوٹی کریں، 8 گھنٹے ڈیوٹی سے خرچہ نہیں پورا ہوتا، شام کو ایک اور بزنس شروع کریں، شام کو کوئی دکان کھولیں، اس سے پورا نہیں ہوتا رات کو چلتی۔ کراچی کی حالت یہ ہو چکی ہے، لاہور کی حالت یہ ہو چکی ہے۔ لاہور اور کراچی کے اندر ملازمت کرنے والا 8 گھنٹہ ڈیوٹی کرتا ہے، صبح 7 سے لے کر 2 بجے تک، 2 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک۔ کسی کے ہاں ایک اور ڈیوٹی کرتا ہے، ایک اور ملازمت کرتا ہے رات 8 بجے سے لے کر رات 2 بجے تک۔ کسی کے ہاں ایک اور ڈیوٹی کرتا ہے، یا بزنس کرتا ہے یا مارکیٹنگ کرتا ہے۔ اس کے لیے بچوں کے پاس بیٹھنے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، کسی خوشی غمی کے لیے اس کے پاس جو وقت بچتا ہے وہ رات کے 2 بجے سے لے کر کے صبح 7 بجے تک بچتا ہے۔ اور یہ حالت آج کی نہیں ہے، یہ حالت آج کی نہیں ہے پاکستان کی، یہ حالت آج کی بہت عرصہ پہلے کی، بہت عرصہ پہلے کی۔ تو جب یہ سارے اسباب اکٹھے ہو جائے اور ان میں سے سب سے پھر خانہ جنگی کی فضا پیدا ہو جائے، خانہ جنگی کی فضا پیدا ہوتے ہوتے اس وقت اس قوم کو کہیں سے عدل نہ ملے، انصاف نہ ملے، تو پھر وہ قومیں ہمیشہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور ان میں سے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہاری حیات اور بقا اس میں ہے کہ تمہیں عدل ملے، اور عدل جنہوں نے دینا تھا وہ بک گئے، وہ خود ڈر گئے، وہ خود اپنی نوکریوں کو بچا کر کے دوسری طرف لے گئے، کوئی ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کیوں کہ وہ خود اندھے ہو گئے ہیں، وہ خود کانے ہو گئے ہیں، اور جو کانا ہوتا ہے وہ اسی کی بات مانتا ہے جس کا وہ کانا ہوتا ہے، وہ اسی کی بات مانتا ہے۔ انہوں نے فکس کیا ہوا ہے سب کچھ۔ غریب ظلم ہو جائے وہ ترستا ہے، مرتا ہے، اس کو انصاف نہیں ملتا۔ طاقتور اس کے لیے رات کو 12 بجے بھی کھل جاتی ہے عدلیہ، دن کے وقت بھی کھل جاتی ہے، اس کے لیے کسی وقت بھی عدلیہ قانون فراہم کرتی ہے۔ یہ جو معاشرے کے اندر قرآن کی جو فکر ہے، جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189، اس کو گھر جا کر کے مطالعہ کریں تو قرآن پکار کر کہتا ہے قوم مفادات کو چھوڑ، اے لوگوں اپنے ایمان کی طرف دیکھو۔ کیا تم نے اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب دے نہیں ہونا؟ تم سے صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا سوال نہیں ہونا صرف۔ یہ غلط فہمی ہمارے علماء نے ہمارے ذہن کے اندر ڈال دی ہے کہ قبر کے اندر جانا ہے تو 3 سوالات ہم سے ہونے اور ہماری پرسنل لائف کے متعلق پوچھا جانے گا۔ نہیں، اقتربت الساعہ، اس کی قیامت کا آغاز ہو گیا ہے۔ جس کی موت آ گئی ہے اس کا حساب و کتاب کا پہلا مرحلہ برزخ قبر، پہلا مرحلہ ہے برزخ قبر۔ اور جب آپ جاتے ہیں نا کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر داخل ہونے کے لیے، تو ادارے والے آپ کی کوالٹی کو، آپ کی ذہانت کو چیک کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پہلے داخلہ ٹیسٹ دینا ہوگا، آپ کو پہلے داخلہ ٹیسٹ دینا ہوگا۔ اور وہ داخلہ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ جو نصاب آپ نے پیچھے پڑھا ہوا ہوتا ہے اس نصاب میں سے چند ایک سوالات پوچھ کر کے آپ کی ججمنٹ کی جاتی ہے کہ ہم جو آگے پڑھانا چاہتے ہیں، ہم جو آگے سکھانا چاہتے ہیں، کیا یہ اس قابل ہے یا نہیں۔ وہ ججمنٹ کرنے کے لیے داخلہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جب آپ ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو اپنے انسٹیٹیوٹ میں داخلہ دیں گے۔ اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم سوری، ہم آپ کو اپنے انسٹیٹیوٹ کے اندر داخلہ نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارا معیار تھوڑا اپ ہے، آپ اس قابل نہیں ہیں۔ اصل تو داخلہ ٹیسٹ کے مقاصد یہ تھے، مگر پاکستانی نظام کے اندر وہ کامیاب ہوتا ہے جو نالائق ہوتا ہے، اور جو ذہانت والا ہوتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ پاکستانی نظام ہے۔ مگر نظام سے ہٹ کر کے جو فطرت کا جو نظام ہے، جو مقاصد ہے اس داخلہ ٹیسٹ، سیم برزخ کی زندگی انسان پر پہلا داخلہ ٹیسٹ ہے۔ قبر کے اندر جانے پر
3 سوالات ہونے ہیں تو ان فرشتوں نے ججمنٹ کر لینی ہے کہ آگے جو قیامت کے دن حساب و کتاب ہونا ہے اس کے لیے یہ بندہ کچھ تیاری کر کے آیا ہے یا بالکل خالی آیا ہے. اگر تیاری کر کے آیا ہے تو فرمایا نم کنومت العروس، سو جا صبح قیامت کے تک، سو جا صبح قیامت تک اس طرح نم کنومت العروس جس طرح پہلی رات کی دلہن اپنے محبوب کے پاس آ کر کے سو جاتی ہے. نم کنومت العروس یہ بخاری ہے. پہلی رات کی دلہن کی طرح فرشتے کہتے ہیں کہ سو جا، اب تجھے صبح قیامت تک کوئی نہیں اٹھائے گا. اور جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھل جاتی ہے. ججمنٹ ہو گئی کہ یہ بندہ کچھ نہ کچھ تیاری کر کے آیا ہے، قیامت کے دن حساب و کتاب کے قابل ہے. اگر ناکام ہو گیا تو فرمایا تو ناکام ہے، دوزخ کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے. پہلے دن سے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ قیامت تک اس کو رکھا جائے اور اس کا حساب و کتاب کیا جائے. فرمایا اس کو ابھی جزا سزا میں ڈال دیں. یہ ہمیں بتا دیا گیا کہ آپ نے صرف یہ بات کرنی ہے پرسنل زندگی کا. اور ہماری پرسنل زندگی کے اندر یہ سوچ ڈیولپ کر دی گئی ہے کہ ہم نے صرف اپنی نماز کا حساب دینا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات دیا، ہم سے پوچھا جائے گا آپ نے کیا کیا. نہیں، یہ بات یاد رکھ لیں اور یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں. پرسنل لائف کے متعلق تم سے حساب ہوگا 2 قسم کا، ایک حقوق اللہ میں سے اور ایک حقوق العباد میں سے. حقوق اللہ ٹوٹلی رب کے اختیار میں ہے، تمہیں حساب لے یا بغیر حساب کے چھوڑ دے. حقوق العباد کی جو تمہاری پرسنل لائف کے اندر جو حقوق العباد کا پہلو ہے، اس حقوق العباد کے اندر تمہاری اس معاشرتی زندگی کے متعلق بھی پوچھا جائے گا، جس میں ہمسایوں کے حقوق ہیں، بھائیوں کے حقوق ہیں، خاندان والوں کے حقوق ہیں، بہنوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، معاشرے کے حقوق ہیں، تجارت کے حقوق ہیں. ان سارے حقوقوں کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا تم سے. تم نے کیسے سمجھ لیا کہ میری پرسنل زندگی ہے، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں تو بری و ذمہ ہو جائے گا. سوال ہوگا 5 وقت مسجد میں جانے والے، بتا عدل کی دھجیاں بکھرتی رہی تو کہاں تھا؟ سسٹم کی دھجیاں بکھرتی رہی تو کہاں تھا؟ نمازیں پڑھنے والے، کارپیٹ نرم و نازک اور ٹھنڈے کمرے میں نماز کے سجدے دینے والے، میرا دین بکتا رہا تو کہاں تھا؟ میرا دین لٹتا رہا تو کہاں تھا؟ انسانیت سسکتی رہی تو کہاں تھا؟ غریب دھکے کھاتا رہا تو کہاں تھا؟ سسٹم کے خلاف آواز اٹھی تو کہاں تھا؟ کیا تو حسین کے ساتھ کھڑا تھا یا یزید کے ساتھ کھڑا تھا؟ تو حق کے ساتھ کھڑا تھا یا باطل کے ساتھ؟ والعصر ان الانسان آئے، انسان تیرے متعلق کہا گیا کہ تو خسارے میں ہے اور گھاٹے میں ہے. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، اگر بچنا ہے تو ایمان لانا ہوگا. وتواصوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کرنے ہوں گے. یہاں پورا کانسیپٹ آف اسلام سمجھایا. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، حق کے ساتھ. قرآن پورا انقلاب سمجھاتا ہے، قرآن پوری فکر سمجھاتا ہے، قرآن پورا نظریہ سمجھاتا ہے. مگر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن عدالت میں قسمیں اٹھانے کے لیے ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن، اگر یہی قرآن مظلوم کے سر پہ رکھ کر اس سے قسم لی جاتی ہے تو کبھی کوئی نظام ایسا بھی تو لاؤ نا اے قوم کہ یہی قرآن اس باطل سامراج جج کے سر پہ رکھ کر کے اس سے پوچھا جائے، پڑھ کلمہ اس کو سر پہ رکھ کر کے کہ تو 4 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتا ہے، کیا انصاف فراہم کرنے کے لیے پورا کردار ادا کرتا ہے؟ کون پوچھے گا؟ یاد رکھیں یہ قوم پوچھے گی، اور قوم اس وقت پوچھے گی جب قوم کے اندر غیرت اور قوم کے اندر شعور زندہ ہو جائے گا. قوم کو پتا ہوگا کہ میرا بیٹا مرا تو عدالت نہیں کھلی، میرا قتل ہوا تو عدالت سوئی رہی، دوسروں کو کانٹا بھی چبھا تو رات کے 12 بجے عدلیہ نے کھول کر کے عدلیہ نے انصاف دے دیا. عدلیہ نے انصاف دیا. پھر عدلیہ کو جب ہر طرف سے جوتے پڑتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو بیلنس کرنے کے لیے
اوٹ پٹانگ فیصلے دے کر کے اپنا وقار اور معیار برقرار رکھنے کے لیے قوم کے اندر بڑی سادہ اور سمجھدار بننے کی کوشش کرتی ہے، مگر بنا نہیں جا سکتا۔ ایک عدالت اللہ کے ہاں ہے، ایک عدالت اللہ کے ہاں ہے۔ تو یاد رکھیں، کسی نے ڈاکٹر نسیم حسن شاہ مرحوم سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان سے پوچھا تھا کہ عدلیہ انصاف کیوں نہیں دیتی، جج انصاف کیوں نہیں کرتے، جج انصاف کیوں نہیں کرتے۔ ڈاکٹر نسیم حسن شاہ کو قوم جانتی ہوگی، چھوٹے قد کا چیف جسٹس آف پاکستان رہا ہے، بڑا دلیر قسم کا انسان تھا، مگر اس نے بھی کچھ حکومتوں کے کچھ فیصلے ایسے کیے ہوئے تھے کہ حکومتیں انہوں نے بھی بحال کی ہوئی تھی۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ جج صاحب اپنے ایمان کو حاضر ناظر سمجھ کر کے، یہ آن دا ریکارڈ پورے چینلز پر یہ سوال موجود ہے، اس نے کہا میں کلمہ پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ عدالتیں اور جج انصاف کیوں نہیں فراہم کرتے۔ عدالتیں اور جج صرف اور صرف اپنی تنخواہ اور نوکری بچاتے ہیں، اپنی تنخواہ اور نوکری بچاتے ہیں۔ اس نے کہا کیا جس قرآن کے ذریعے آپ مظلوم سے، مجرم سے الگ لیتے ہیں، کیا اس قرآن کا خوف اور دل کے اندر خوف آپ کے پاس نہیں ہوتا؟ اس نے کہا اس وقت صرف اور نوکری اور پیسے کا خوف ہوتا ہے، بقیہ کوئی خوف اس وقت نہیں۔ اگر یہ جج سمجھنے لگ جائیں کہ ہم نے اللہ کے حضور جانا ہے تو عدلیہ انصاف دے اور کوئی مجرم انصاف کے بغیر نہ جا سکے۔ یہ اس کے اپنے الفاظ، اور یہ سیم پوزیشن اس وقت کہ جب قوموں کے اندر انصاف ختم ہو جاتا ہے اس وقت قومیں تباہ نہیں۔ اسی لیے قرآن پاک نے کہا کہ قتل کا قصاص تمہاری حیات ہے، قتل کا قصاص تمہاری حیات۔ کتنے کیس ہیں پاکستان کے اندر، بڑے بڑے چند کیس، پاپولر کیس لے لیں، بڑے بڑے پاپولر کیس، اگر ان کیسوں کا فیصلہ ہو جاتا اور قوم کو انصاف مل جاتا تو قوم کے اندر اتنا خون نہ بہتا جو خون اس وقت بہہ چکا ہے، اور وہ ظالم دندناتے پھر نہ رہے ہوتے، مگر ان کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ عدلیہ کے اندر اتنی شقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ ظالم اور طاقتور لوگوں کے لیے عدل دے سکے۔ اس کا کردار اس لونڈی کی طرح ہے جو پیسہ دیکھ کر کے اتوار والے دن بھی ناچنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ عدلیہ کا کردار پاکستان کی دھرتی پر صرف یہ ہے، طاقتور کا پیسہ دیکھ کر وہ اتوار والے دن بھی ناچنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ جب انسان کا قوموں کے اندر انصاف اس حد تک ختم ہو جائے تو پھر قوموں کو شعور بیدار کرنا ہوگا، پھر قوموں کو جاننا ہوگا کب تک اپنے کندھوں پر جنازے اٹھاتے رہیں گے، کب تک اپنے کندھوں پر جنازے اٹھاتے رہیں گے۔ اس نظام کا ایک ہی دفعہ جنازہ کیوں نہیں اٹھاتے تاکہ ہر روز کندھوں پر جنازے اٹھانے سے بچ جائیں؟ کب تک ہم یہ سمجھوتا کر کے چلتے رہیں گے؟ یہ موضوع انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے تک چلے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔